آج کتنے لوگ روحانی بیمار ہیں، کتنے ایمانی بیمار ہیں، اور کتنے لوگ فکری بیمار ہیں۔ یہ بیماریاں جب تک دور نہیں ہوں گی، دفاع کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ روحانی دفاع میں کیسے کر سکتا ہوں، اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ میرا روحانی دفاع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میں صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا، اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اذکار کو اپنی عادت نہیں بناتا، چلتے پھرتے اللہ ذوالجلال کا ذکر نہیں کرتا، درود پڑھنے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت نہیں سمجھتا، چلتے پھرتے میری روحانیت کیسے مینٹین رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اعوذ بوجہ اللہ الکریم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے ذکر میں زبان کو تر رکھنا، روحانیت مینٹین رہتی ہے۔ دفاع میں اپنی روحانیت کا کر سکتا ہوں ذکر سے۔ دوسرا، درود کے ذریعے۔ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر بھیجنا اتنی بڑی سعادت ہے، کوئی دعا آسمان تک بھی نہیں پہنچتی چہ جائے کہ قبول ہو جائے جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 70 مرتبہ اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث سے کہتی ہیں دنیا جہان کے غم اللہ دور کر دیتے ہیں اور زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ میرا روحانی دفاع اللہ کے ذکر سے ہوگا، میرا روحانی دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہوگا۔ آج جمعے کا دن ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ سمجھتے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، ساتھ یہ فرمایا کہ تم عصر سے شام تک کا جو وقت ہے اتنا مبارک وقت ہے، جو بھی تم دعا کرو گے رد نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیسرا طریقہ جس سے میں اپنا روحانی دفاع کر سکتا ہوں، ہر وقت باوضو رہنا، سوتے وقت بھی باوضو ہو کے سونا۔ صحابی زمین پہ ہیں، رنگ بھی کالا ہے، ہیں بھی غلام، ادھر سرتاج رسول معراج پہ گئے ہیں، جنت میں داخل ہوئے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا، فسمعت خشفة بین یدی، کسی کے آگے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جبریل سے سوال کیا یہ میرے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ میں جب واپس آیا میں نے بلال سے سوال کیا ای عمل ارجع عندک، بلال یہ تو بتاؤ سب سے زیادہ عمل امید والا کون سا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے تو سکھایا، ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده ولا توضأت الا وصلیت عنده رکعتین، میں ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ روحانی دفاع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میں اللہ کا ذکر اپنی عادت نہیں بناتا، درود کو اپنے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی نہیں سمجھتا، اور اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھتا۔ پاکیزہ کیسے؟ باوضو رکھے، اپنے روح کو بھی پاک، اپنی سوچ کو بھی پاک، اپنے دل کو بھی پاک۔ طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، جسم کو بھی پاک رکھے، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے گا، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ طہروا افواہکم، اپنے منہ کو بھی پاک رکھیں، اپنے فکر کو بھی اور اپنے ماحول کو بھی پاک رکھیں۔ طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، مسلمانوں اپنے ماحول اور اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھا کرو، کیونکہ یہودیوں کے گھر اسمیلی ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ روحانی دفاع معاشرہ خود بول کے آپ کو بتائے گا، جادو، جن، نظر بد، یہ ٹونا،
یہ کالا جادو، یہ طرح طرح کی مصیبتیں اس گھر میں زیادہ ڈیرا جماتی ہیں جہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، جہاں کوئی قرآن نہیں پڑھتا، جہاں کوئی اذکار نہیں کرتا، اور جتنا کوئی ناپاک ہے اتنا ہی ان مصیبتوں میں زیادہ چلا جاتا ہے۔ پاکیزگی ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو روحانیت کو مینٹین رکھتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو روحانی دفاع کے لیے 3 کام